رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں
کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی، بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرؤوا لا تفعلوا كما فی روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنہ لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے، انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے، مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین، اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔
اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کی حالت میں، اللہ نصیب فرمائے اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه، جب نماز پڑھو
جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو۔ اگلی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو تم اکیلے نہیں کہتے، تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اس کا مطلب ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایسے کیا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہاں دو باتوں کے لیے رکیے۔ آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے؟ رفع بها صوتا، مد بها صوتا، آپ آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کرتے، آواز کو لمبا کرتے۔ دو روایت۔ تیسری روایت، حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ، صحابہ کرام آمین اس طرح بلند کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج اٹھتی۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، گونج اور شور میں فرق ہے۔ گونج اس وقت ہوتی ہے جب سب کے سب ایک ہی وقت میں آمین کریں، اور شور اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی پہلے کہہ رہا ہے، جب وہ ختم کر کے کوئی دوسرا شروع کر دے۔ نہیں، اس میں بھی ترتیب ہے، امام آمین کہہ دے پھر تم کہو، یا امام کے ساتھ بھی کہہ سکتے۔ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ اور حسد صرف دو باتوں پہ ہوتا ہے۔ کن کو دکھ ہوتا ہے؟ یہودیوں کو۔ اس کا مطلب ہے مومنوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ کن دو باتوں پہ؟ جب تم سلام کہتے ہو آپس میں، جب تم آمین کہتے ہو۔ سلام کہتے ہو تو یہودیوں کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے مسلمان بھائی تجھے اللہ سلامت رکھے، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے، تیرے کاروبار کو سلامت رکھے، تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تجھے برکتوں سے نوازے۔ اتنی پیاری دعا جب مسلمان کو دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے، اس کو رحمتیں مل گئی۔ اور اگر وہ مصافحہ کر لے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب دو لوگ مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جدا دونوں کے ہاتھ بعد میں ہوتے ہیں، ان دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا ہوتا۔ اور دوسری، جب تم آمین کہتے ہیں، یہ آمین کا معنی کیا ہے؟ ایک دعا میں اور آپ مانگتے ہیں، اور اگر ایک منہجی مسلمان ہے روزانہ 50 سے 60 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے، سب سوچ میں پڑ جائیں گے 50 مرتبہ کیسے، 60 مرتبہ کیسے؟ کون بتائے گا میرا پیارا معزز مکرم محتشم بھائی؟ ہم روزانہ کتنی مرتبہ آمین کہتے ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ایسے تو روزانہ ہی پڑھتے ہیں۔ 17 فرائض، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب اور 4 عشاء کے، 17 12 وہ رکھتے جو ہم ما من عبد، جو انسان 24 گھنٹوں میں فی یوم و لیلہ، دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد 12 رکعتیں پڑھ لیتا، اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 17 اور 12 کتنے ہوں گے؟ جی گنتی کا 8 گھنٹہ لگتا ہے، نہیں زیادہ یاد، 15 منٹ لگیں گے۔ 8 رکعتیں تہجد کی، نہیں سحری کو اٹھ سکتے، عشاء کے ساتھ پڑھ لو، درمیان رات میں پڑھ لو۔ اور اگر کہنا ہے کہ تہجد کے وقت بھی اٹھنا ہے، نیت کر کے سو جو نہیں اٹھ سکے صبح سے لے کے ظہر تک پڑھ لو، اللہ تہجد ہی لکھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ 8 رکھتے وہ اور 3 رکھتے وتر، کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی بھائی معزز؟ ابھی تو 40 سے 50 والے۔ من صلی الفجر فی جماعہ، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اشراق کے 2 رکعتیں پڑھے، اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے 2 اشراق۔ من صلی 4 قبل العصر رحم اللہ رجلا، من صلی قبل العصر 4، عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 46 بین کل اذانین صلاۃ، مغرب کی اذان ہوئی، نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو، صحابہ اذان ہوتی تو ستونوں کے پیچھے بھاگ دے تاکہ سترہ بنا کے نماز پڑھیں۔ اسی طرح عشاء کی اذان ہو تو 2 رکعتیں وہاں، 50 تو یہی ہوگی۔ اور اگر چاشت کے 2 4 6 8، سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول نے 8 رکعتیں پڑھی، میں کہتا ہوں 4 ہی پڑھ لو،
حدیث کہتی ہے جو 4 صبح کے وقت رکھتے پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دن کے شروع میں 4 تم پڑھ لو، بقیہ دن میں تجھے کافی ہو جاؤں، اور اگر 2 پڑھ لو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ امیر ترین انسان بھی 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا کیسے کرتا ہے؟ بچپن سے لے کے موت تک۔ لیکن 2 رکھتے ہیں، اگر چاشت کی ضحیٰ کی پڑھ لے تو اس کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے 56۔ اور اگر 2 رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سیدنا بلال کو میں توضأت الا وصلیت عنده رکعتین، بلال میں جنت میں گیا اور آگے آگے تیرے چلنے کی آہٹ سنائی دی، وہ کیا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے سکھایا، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، چلتے زمین پہ ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی۔ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں، جو شخص اچھا وضو کرے 2 رکعتیں پڑھ لے، صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، لا یشکو فیہما، اس میں کوئی اور سوچ نہ سوچے، لا یحدث فیہما نفسہ، دوسری حدیث میں آتا ہے دل سے بات کوئی نہ کرے، رب سے ہم کلام ہو۔ ایک تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ کبھی توبہ کی تو انسان کو زندگی میں کبھی بھی پریشانی، دکھ، مصیبت، بیماری آئے تو اس کی کتنی وجہ ہوتی ہے؟ نمبر 1، دکھ، مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی ہے۔ گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں۔ ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ 6 روٹیاں کھا لے تو کیا بنے گا؟ کیا ہوگا؟ اب ہاسپٹل میں پہنچا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، تو نہ وہ کچر پچر کھائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے۔ ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ نہ کرے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا، فیصل ٹاؤن والوں کا تو کوئی گناہ نہیں، یہ چوری نہ کرتا، نہ پابندی لگتی۔ کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان کو وارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی۔ مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب یہ ہے ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آ گیا۔ سبب کیا ہے؟ اصل میں اللہ مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے۔ ہو سکتا ہے کثرت اشغال کی وجہ سے اسے توبہ کا موقع نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور انسان سے تو ہر وقت ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو یا تھکاوٹ ہی ہو جائے،
یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، مالک الملک ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تیسرا سبب جس سے دکھ، پریشانی اور مصیبت اور بیماری آتی ہے، ارشاد ربانی ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على اللہ یسیر۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو مصیبت ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ مصیبت آئے گی۔ لکھا کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل طے کر دی ہوتی ہے، انسان کا عمل اسے وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ اسے معمولی مصیبتیں دیتے رہتے ہیں جو اسے پسند تو نہیں آتی۔ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درجے پر پہنچ جائے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1599۔ کی زبان سے نکلے کلمات جو ہیں اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور نکلے ہوئے کلمات پہ سزائیں بھی ملتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سکھائی تھی۔ ایک صحابی کے استفسار پہ آپ نے کہا کہ درود زیادہ پڑھا کرو، حدیث لمبی ہے۔ صحابی نے یہ گزارش کی اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں، مجھے مانگنے کا کچھ وقت ہی نہ ملے تو پھر فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، میرے صحابی اگر تم کثرت سے درود پڑھتے رہو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور اللہ ذوالجلال تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروا دے۔ زبان سے کلمہ بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وتوب علی انک انت التواب الرحیم اللہم اغفر لی ذنبی۔ ان الفاظ میں سے جو الفاظ بھی آپ کو آسان لگے اگر آپ اپنی زبان پہ لے آئیں اور اگر سید الاستغفار آ جائے تو پھر تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال اسے وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان ہی نہیں۔ اور اگر سید الاستغفار صبح کو پڑھ لے موقنا بہا، یقین کرتے ہوئے، تو رسول کائنات کی یہ خوشخبری ہے اگر وہ مغرب سے پہلے فوت ہو جاتا ہے دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور اگر مغرب کے وقت شام کو پڑھ لیتا ہے فمات قبل ان یصبح، صبح سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو یہ شخص جنتی ہے۔ جس شخص کا عقیدہ درست ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس کلمے کو تو اس نے اختیار کر لیا، لیکن اللہ جلال نے 24 گھنٹے کی خوشخبری اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے سنا۔ زبان سے نکلے کلمات کی وجہ سے زندگی میں روشنی آتی ہے یا تاریکی آتی ہے۔ اچھے کلمات انسان بولتا ہے زندگی پر رونق بن جاتی ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ سید المرسلین کا فرمان ہے جو اتنے الفاظ زبان پہ لے آئے، زندگی کا کوئی بھی غم ہو اللہ ذوالجلال اس غم کی جگہ پہ خوشی کو لے آتے۔
الا ابدلہ اللہ مکانہ فرحا، اللہ اس غم کو دور کر کے اتنی خوشی عطا کر دیتے ہیں۔ صحابی نے پھٹ سوال کیا، اللہ کے رسول اس کا مطلب ہے یہ تو ہمیں سیکھنا چاہیے؟ فرمایا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، ہاں جس نے کبھی یہ بات سن لی وہ اس کو ضرور سیکھے اور یاد کرے تاکہ غموں کو اپنی زندگیوں سے دور کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابہ غم او ہم او شقم او شدہ، کسی کی زندگی غموں میں، فکروں میں یا کسی سختی میں چلی گئی، بیماریوں میں گر گئی، طاقت کتنی ہے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کہے جائیں، اور اتنا کہہ دے اللہ ربی لا شریک لہ، اتنے الفاظ وہ کہہ دے اللہ اس کا غم، فکر، بیماری اور وہ سختی اس سے اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص قرض سے بہت پریشان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان عليك مثل جبل صغير دينا اذهبه الله عنك، اگر صغیر پہاڑ جتنا بھی تجھ پہ قرض ہے یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آؤ، اللہ اس قرض کو دور فرما۔ عبادت کا انسانی زندگی پہ اثر ہے، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہم کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء ذی النون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها قط الا استجاب اللہ لذلک۔ زندگی کے کسی پریشانی میں اگر کوئی ایک کلمہ پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلک، جب بھی یہ کلمات اپنی زبان پہ لائے اور دعا کر دے اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو رد نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو اس زاویے میں رہنمائی اور تربیت دی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری یا انسان کو کوئی دکھ اور غم آتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ ذوالجلال کے دین کو ماننے والے ہیں اللہ ذوالجلال انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو، ضرورت ہے کہ تم اللہ ذوالجلال کے دین کی سربلندی کے لیے اور صلاحیتیں لگاؤ۔ اس لیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے، کبھی تمہاری افرادی قوت میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، لیکن یہ ایک آزمائش ہی ہوگی۔ وہاں خوشخبری بھی سنا دی جن ساری آزمائشوں کے باوجود بہادری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے، اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں رکھی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ ذوالجلال فرماتے ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، برائیوں کے ساتھ بھی، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آؤ، آ جاؤ پلٹ کے اپنے رب کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا ہے، یہ حکمت اور مقصد ہے۔ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم۔ انسان کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو، غم لاحق ہو، فکر لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اگر اس پر بھی صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس بیماری اور تکلیف کو کفارہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حکمت بیان کی ہے، سنن نبی داود کی روایت ہے، ان العبد اذا سبقت له من اللہ المنزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة
التي سبقت له من الله سبحانه وتعالى۔ اللہ ذو الجلال جب اپنے کسی بھی بندے کو ایک بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو بلند مقام نصیب ہوگا، ثم لم يبلغها بعمله، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، اتنے اعمال نہیں کرتا جتنے اعمال اسے کرنے چاہیے۔ ابتلاہ اللہ فی جسدی او فی مالی او فی ولدی، تو تین طرح کی آزمائشیں اللہ ذو الجلال دیتے ہیں۔ اس کے جسم میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کو مالی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کو اولاد کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ثم صبرہ علی ذلک، اس کو کوئی معمولی سی بیماری بھی آئے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے، مالی پریشانی آئے اس پہ بھی صبر کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی پریشانی پر بھی صبر کی توفیق اللہ ذو الجلال اسے عطا کرتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یبلغہ المنزلہ التي سبقت له من اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں تک کہ اللہ ذو الجلال اس بلند درجے اور مقام تک اسے پہنچا دیتے ہیں اس صبر کی وجہ سے۔ یہاں یہ دوسری بات بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاں اللہ ذو الجلال نے کسی بھی بیماری میں حکمتیں رکھی ہیں، وہاں مومن کی بیماری کے ایک نہیں 10 فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ ذو الجلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر۔ بندہ مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے کو اپنی عقل سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دیکھیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی دعا کو اللہ ذو الجلال رد نہیں کرتے تھے، جب آخری عمر میں ان کی آنکھیں، ان کی روشنی ختم ہو گئی تو لوگ کہتے تھے دعا کرو، وہ کہتے تھے قدر اللہ خیر من بصری، میرے رب کا فیصلہ مجھے میری آنکھوں سے زیادہ اچھا لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب انسان کے ساتھ اللہ ذو الجلال خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اسے کوئی چھوٹی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ اللہ ذو الجلال کی محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ ذو الجلال اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال کی محبت کی نشانی ہے، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جس قوم سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتے ہیں۔ فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، جو صبر کرتا ہے اسے صبر کے ثمرات نصیب ہوں گے، اور جو رونا دھونا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اس کے حصے میں صرف رونا دھونا ہی آتا ہے۔ علماء امت کا کہنا ہے کس شخص، کس قوم کو اللہ ذو الجلال کسی بیماری مصیبت میں ڈالتے ہیں اور محبت کی نشانی ہوتی، جس کی 3 بنیادیں ہیں، توحید جس کی خالص ہو، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، وہ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل سمجھے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، وہ دین اسلام کو ایک کامل دستور سمجھنے والا ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جس کی اللہ ذو الجلال نے توحید کو خالص رکھا ہو، جس نے اپنا آئیڈیل رول ماڈل محمد مصطفیٰ کو بنایا ہو، جو اسلام کو اپنے لیے مکمل اور کامل دستور سمجھتا ہو اور عمل کرتا ہو، ایسے انسان کی دکھ اور بیماری کو اللہ ذو الجلال نعمت بناتے ہیں۔ مت سمجھیے گا کہ اگر کافر بیمار ہو تو یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ ذو الجلال نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ جس طرح کافر بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے، اس کو اس کا قیامت کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، اسی طرح کسی بھی مصیبت کا سامنا اگر کافر کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ایمان اللہ ذو الجلال نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر کام ہی کتنا عجیب ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ، یہ امتیاز صرف مومن بندے کا ہے، کافر کو یہ نصیب نہیں ہوتا، منافق جو عقیدے کا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے انعامات کی بارش کر رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا فائدہ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کن کو کرنا پڑتا ہے؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئی، پھر جو انبیاء کے مشن کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ ان کان صلب الدین اشتد بلاؤہ، دین میں جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ وان کان فی دینہ رقہ، اگر اس کے دین میں کمزوری ہے ابتلی علی حسب دینہ، تو اس کی آزمائش بھی اتنی تھوڑی ہوگی۔ فما تبرح البلاء على الصبر حتى تدع يمشي على الارض ليس عليه خطيئة، جب کسی انسان کو کوئی مصیبت اور بیماری آتی ہے اور وہ صبر کرتا رہتا ہے، پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، سر سے پاؤں تک کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچتا، لیس علیہ خطیئہ، سب گناہ اس کے معاف ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان الصالحین یشدد علیہم، صالح لوگ ان پہ سختیاں تو آتی ہیں، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نَكْبَةً مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَتُهُ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، جب بھی کسی صالح کسی مومن انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کانٹا چبھے یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف ہو، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک چوتھا فائدہ جس سے انسان اکثر غافل رہتا ہے، انسان جتنی بھی کوشش کرے اس کی سب سے بڑی خوشی اور سعادت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب بھی کسی مسلمان کو بیماری لاحق ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، الا حط اللہ به سیئاتہ، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ کما تحط الشجرۃ ورقها، جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں، اسی طرح اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ يُوعَكْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں ہیں، فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کا جسد اطہر اس کو چھوہا، پھر میں کہنے لگا إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، اللہ کے رسول آپ تو سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل، آپ نے فرمایا جی ہاں، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، تم میں سے اگر کسی دو صحابیوں کو بخار ہو تو مجھے اس کے برابر ایک کو بخار ہوتا ہے، آپ کا بخار دو لوگوں کے برابر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا فقلت ذلك لأن لك اجرین، اللہ نے آپ کے لیے اجر بھی تو دگنا رکھا ہے۔ فقال اجل، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا عظم الاجر عند عظم المصیبہ، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اجر بھی زیادہ ہوگا۔ وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ عز و جلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ خوشخبری بھی سنائی، صحت مند حالت
صحت مند کی جو حالت ہوتی ہے بسا اوقات نماز چھوڑ دیتا ہے، بسا اوقات سستی کرتا ہے، بسا اوقات پوری نماز نہیں پڑھتا، بسا اوقات دل لگا کے نماز نہیں پڑھتا. لیکن خوش نصیب ہے وہ جو صحت کی حالت میں پوری نماز پڑھتا ہے، دل لگا کے پڑھتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں وہ خشوع نہیں رہتا، وہ خضوع نہیں رہتا. لیکن اللہ ذو الجلال بسا اوقات وہ کھڑا ہو کے نماز بھی نہیں پڑھتا، بسا اوقات بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بسا اوقات لیٹ کر بھی نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اشارے سے نماز پڑھتا ہے. خوشخبری سنا دی، اذا مرض العبد او سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. سنن نبی داود کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جو انسان صحت کی حالت میں اچھی نماز پڑھتا ہے پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر جیسی بھی نماز پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اس کی نماز کا اجر وہ لکھو جو اس نے صحت کی حالت میں اور اپنے سفر کی حالت میں نہیں، حضر کی حالت میں اچھی نماز پڑھی تھی. یہ انعام ہے اللہ ذوالجلال کی طرف سے. بلکہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ دونوں صحابی ایک صحابی کی عیادت کرنے گئے، کہنے لگے کیف اصبحت، سناؤ کیا حال ہے؟ قال اصبحت بنعمہ، میں نے اللہ ذوالجلال کی نعمت کو پایا ہے. اصبحت بنعمہ، اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل اور عنایت ہے. قال شداد، تو شداد صحابی بیان کرنے لگے ابشر بکفارات السیئات، خوش ہو جاؤ گناہوں کا کفارہ بن گیا. وحط الخطایا، گناہوں کی معافی کے اس مرحلے میں خوش ہو جاؤ. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ان اللہ عز وجل یقول، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اذا انا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، فحمدنی علی ما ابتلیتہ، اور وہ پھر بھی میری تعریف ہی کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، العافیہ کہتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، حالانکہ میں نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے. فاجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحیح، میرے فرشتوں انا قیدت عبدی، میں نے ہی یہ بیماری کی زنجیریں ڈالی ہیں. لیکن سنو، جو پہلے عمل کر رہا تھا، جو اجر اس وقت لکھتے تھے، اب بھی اجر وہی لکھنا ہے جو تم پہلے لکھا کرتے تھے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخبری سنائی بیماری کی حالت میں انسان کے درجات کس قدر بلند ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت